من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. میرے بہت ہی عزیز دوستو، صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ازل سے لے کر ابد تک، ازل سے لے کر ابد تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دو زندگیاں ہیں. دو زندگیاں ہیں. ایک وہ زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاشرہ، کلچر. ایک وہ زندگی ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. قیامت تک یہ دونوں ساتھ چلیں گے. ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کلچر اور اپنے معاشرے کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی تو یہی زندگی گزار رہے تھے، اسی زندگی پر چلے. میں نے تو اپنے باپ کو بھی اسی زندگی پر دیکھا،
اپنے چچا تائیوں کو اور دادوں کو بھی اسی زندگی پر دیکھا. میں آج اس زندگی کو کیوں بدلوں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو میرا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ایک دلیل کھڑی کر رہا ہے، یہ اپنے نفس پر چل رہا ہے. ایک زندگی ہے نبیوں کی. قیامت تک یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو معاشرے کو سامنے رکھ کے چلے گا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. فرعون کو بنایا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، جیسے نمرود کو بھی بنایا جس کے پاس دنیا اور جہان کی ساری طاقتیں تھیں، جیسے ابو جہل کو بنایا جس نے رسول اللہ کو نبی جان کر بھی آپ کو نہ مانا، جیسے اللہ نے قارون کو بنایا، حامان کو بنایا. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا کی لائن کی ساری چیزیں تھیں، انہوں نے اپنے معاشرے کو نبی کے حکم پر مقدم رکھا. اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. انا ہدیناہ السبیل، میرے بندے یہ دیکھ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے. اما شاکرا و اما کفورا، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. یہ قیامت تک دونوں راستے چلیں گے، دونوں چلیں گے. اور موت تک کا وقت ہے، موت تک کا وقت ہے. اللہ نے دکھایا کہ جس نے نبی کی زندگی کو اپنایا، اللہ رب العزت نے ان گڈریوں کو اور اللہ نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو اور اللہ رب العزت نے وقت کے سب سے بڑے ظالموں کو، جب انہوں نے معاشرے کو چھوڑ کر نبی کی زندگی کو اپنایا، اللہ نے ان کو وقت کا امام بنا دیا. یہ اللہ کی سنت ہے. یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں جو میری نہیں مان رہا وہ سمم بکمن عمیون ہے، اس کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ اس کے کسی بول کی کوئی اہمیت ہے، اور وہ کانوں سے بھی بہرا ہے. میرے دوستو، آج کے معاشرے میں یہ بات ہمارے سامنے ہے. میں جاتے جاتے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوٹی سی بات کہہ کے جاؤں گا. دیکھو اپنے دین کو اپنے جذبات پر مت لاؤ، اپنے جذبات کو اپنے دین پر لے کر جاؤ. کیونکہ اگر تم نے اپنے جذبات کو دین پر لانے کی محنت کی، اللہ تمہیں دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا. وہ وقت یاد کریں، ایک شخص نے آ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کی، حضرت آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اسلام تو تھا ہی چمکا چمکایا، اسلام کی وجہ سے ہم چمک گئے. یہ قیامت تک کی سنت ہے اللہ کی. جو بھی اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خالی دامن لیے آ گیا، خالی دامن لیے آ گیا. میرے عزیز دوستو، ایک بات میں ہر دفعہ ریپیٹ کروں گا 30 روزے، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی بات مس کر جائے یا اس کو یاد رہ جائے. وہ یہ کہ حالات من جانب اللہ آتے ہیں، اور اللہ وہ حالات اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑیں، قریب ہو جائیں، اللہ سے مانگیں. انسانوں سے مانگو گے نا، انسانوں کو برا لگے گا، انسانوں کو لینا اچھا لگتا ہے. صحیح.
اللہ کو دینا اچھا لگتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھو نا اس دین اسلام کا مغز کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کو دے دو۔ تو حفیظ ذات اللہ کی ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ میری ایک بہن ہے، صغیرہ بہن 7 شریف سے لکھتی ہیں، 2 مرتبہ اسقاط حمل کی اذیت سے گزر چکی ہوں۔ میری بہن، آپ کو میں جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ ایک مسنون وظیفہ ہے، اگر آپ نے اس کی پابندی کی، مجھے اللہ کی کریم ذات سے امید ہے آپ اگلی دفعہ اس تکلیف سے نہیں گزریں گی۔ یا خالق اے پیدا کرنے والے، یا حفیظ اے نگہبانی کرنے والے، یا خالقو یا حفیظو، 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد دن میں ایک دفعہ بیٹھ کر یہ پڑھ کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جیسے دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے دعا مالک الملک۔ ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس تکلیف سے آپ 2 مرتبہ گزری ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس پر اللہ سے آپ کو کیا ملا ہوگا اجر، لیکن ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے جو ماں بننے والی ہو کہ اللہ اس کو صحت مند اولاد دے۔ نوشابہ بہن لکھتی ہیں کوئٹہ سے، میری ساس مجھ سے نالاں رہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ پر مہربان رہیں۔ ارے یہ تو ہر دوسری بہو کا مسئلہ ہے، کبھی ساس ناراض بہو سے، کبھی بہو ناراض ساس سے، یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا رشتہ۔ اور جو میں آپ کو اس وقت وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کا کام نہ بنے تو پیسے واپس، پکی بات ہے وسیم۔ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، ناممکن کو ممکن بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ناممکن کو ممکن بنانے کا۔ میں نے تم سے کہا کہ اللہ نے ہر توڑ کا جوڑ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہر توڑ کا جوڑ ہے۔ اور ودود اللہ کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے دوستی کرنے والے۔ واہ، جس کے لیے اللہ فیصلہ کرے دوستی ہو جائے وہ کیسے پھر ٹوٹ سکتا ہے؟ یا ودودو کا ورد روزانہ کچھ عرصے تک 1000 مرتبہ روزانہ، اس سے 2 کام ہوں گے، ایک تو آپ کی ساس آپ کی ہو جائے گی، دوسرے اللہ رب العزت آپ سے پہلے ہی پیار کرتے ہیں اور بیش بہا نعمتیں آپ پر برسائیں گے۔ یا ودودو 1000 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت۔ پھر یہ ہمارے خرم بھائی ہیں کوٹری سے لکھتے ہیں، حاسدین نے میرے خلاف عدالت میں مقدمہ کر رکھا ہے، سرخرو کرنے کے لیے وظیفہ بتائیے۔ یہ بھی بہت جامع اور مسنون وظیفہ ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، آپ کے ٹیلی ویژن پر ہوگی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ماشاءاللہ، یعنی اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81۔ پھر ایک سوال ہے کہ ہاں یہ بہت پیاری بات کہی ہمارے بھائی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ بھائی زاہد لکھتے ہیں میرپور سے، ایک تو میں عام بتا دوں آپ لوگوں کو کہ بھئی جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اتنا ہی وہ آپ سے قریب ہو جائے گا۔ ہاں، دوسرے یہ کہ جتنی سنتوں کی پابندی ہوگی اتنا ہی قرب نصیب ہو جائے گا۔ جتنی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، یہاں تک کہ جب بیت الخلا جاتے تھے تو کیا عمل ہوتا تھا آپ کا، ویسے کر لیا جیسے اللہ کے نبی نے کیا، عبادت میں شمار ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنے کا۔ اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کے ایک دفعہ دعا کرنی ہے۔ اور ہاں، دعا کے لیے شرط ہے کہ اول آخر درود پڑھا جائے، ورنہ دعا زمین سے جاتی ہے اور عرش کے نیچے جا کے معلق ہو جاتی ہے۔ جب تک درود نہ پڑھا جائے
وہ عرش سے اوپر نہیں جاتی. اور وسیم بھائی یہ آخری ہے. ہما ناز صاحبہ سکرنڈ سے لکھتی ہیں میرے رشتے نہیں آتے, کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ بتانے سے پہلے میری دل سے دعا ہے, میں تو یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ جس گھر میں بے نکاحی بچیاں ہیں اس گھر میں اچھے رشتے عطا فرما, اور ماں باپ کو اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ آیت ہے سورہ فرقان کی 54 نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر ہوگی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. آیت نمبر 54. ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ کے دعا کریں, اللہ آپ کی مراد پوری کرے گا. جزاک اللہ. سر آج ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں, جو ثنا خواں موجود ہیں, میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں, جو کہ مجھے ہمیشہ بڑا انتظار رہتا ہے ان کا, اور میں نے تو ایکسائٹمنٹ میں ٹویٹ بھی کر دیا ابھی سے کہ بھائی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی. اچھا جی, تو ہم اسکائپ کال کے بعد ان کی طرف جائیں گے. مجھے میرا خیال تھا کہ اتنی محبت آپ کو صرف مجھ سے ہے. مطلب بھائی یہ تو بات میں ان کے سامنے سب کے سامنے کروں کہ آپ سے تو محبت کا ایک درجہ ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے الگ ہی بنا دیا ہے, لیکن میں ان کو سننا میں بہت ہی زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اور کوئی نہیں بلکہ آپ نے ان کی انداز میں کیا کچھ نہیں سنا. ہم نعت, قوالی, کلام, قصیدے, منقبت اور شان رمضان کا بھی, جب سے یہ نام شان رمضان پڑا ہے تب سے کلام بھی ہم انہی کی آواز میں سنتے ہیں. اس دفعہ جنید بھائی نے بھی ساتھ پڑھا ہے, اور جناب امجد صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب علی. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہے؟ آپ کیسے ہیں نامی صاحب؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا, اور آتے جاتے رہیے گا. بس ابھی امریکہ سے چکر لگا کر آ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, تشریف بڑا طویل چکر لگا کے آ رہے ہیں امریکہ. پونے 2 مہینے رکے. پونے 2 مہینے امریکہ. تو لگا پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے کیا. ذرا اسکائپ کے کالر سے میں بس بات کر لوں ذرا, پھر آپ سے سنتے ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کہ جس میں ہم کوشش کرتے ہیں, چونکہ شان رمضان ساری دنیا سے جو مسلمان ہیں الحمدللہ وہ اپنے اپنے طور پر شامل ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم نے کہا کہ دیکھیں آج کون صاحب ہے کہاں سے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے وسیم بھائی؟ جناب علی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میری طرف سے اور جنید بھائی کی طرف سے بھی سلام قبول. آپ دنیا کے کس حصے سے بات کر رہے ہیں اور کیا نام ہے؟ میرا نام مدثر ہے, میں کینیا سے بات کر رہا ہوں. کینیا سے بات کر رہے ہیں. افریقہ. میں سلام دوں گا جنید بھائی کو اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں بھائی امجد صابری صاحب. وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام. بہت دور سے آپ بات کر رہے ہیں, افریقہ سے, کینیا سے. وہاں پر کیا ٹائمنگز وغیرہ کا, میں ایک دفعہ گیا ہوں اروشا, میرے خیال ہے تنزانیہ میں, وہاں گیا ہوں میں آج سے بھی کچھ عرصے پہلے. ٹائمنگز وغیرہ کا کتنا فرق ہے اور کیا ہے, روزوں کے اوقات وغیرہ کیا ہیں؟ ابھی یہاں 12:30 بجے, تقریباً 2 گھنٹے کا. 2 گھنٹے کا فرق رات کے. اور کیا ہے, سردی ہے وہاں تو اس وقت. اچھا موسم کی کیا سچویشن ہے بھائی؟ وہ درمیانہ موسم ہے, زیادہ سردی نہیں ہے گرمی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہمارا ملک ہے وہ ایکویٹر کے اوپر ہے, تو زیادہ ونٹر نہیں ہوتی گرمی بھی نہیں ہوتی, تو درمیانہ ہے. زبردست. اور وہاں پر یہ سلسلہ ہے تراویحوں کا, مطلب ظاہر سلسلہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن کس حد تک ہے وہاں پر تراویحاں اور یہ رمضان کے حوالے سے محافل وغیرہ کینیا میں کتنی ہوتی ہیں؟ الحمدللہ ویسے یہاں تراویح 20 رکعتیں ہوتی ہیں, اور الحمدللہ ہر ایک مسجد میں تراویح ہوتی ہے, اور مصلی کے اندر بھی تراویحیں ہوتی ہیں, اور کوشش بھی ہے کہ جتنے بھی حفاظ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. تو پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں ہے وہاں پہ؟ وسیم بھائی پاکستانی کی تعداد تو بہت ہے ماشاءاللہ. جنید بھائی آئے ہوئے تھے, جنید بھائی کو پوچھو, ان کو پتا ہے کہ پاکستانی کی تعداد بہت ہے ماشاءاللہ. اور پاکستان کی تعداد تو ہر ایک ملک میں ہے ماشاءاللہ. میں سوائے ہندوستان کے پاکستان ہر ایک ملک میں نے پایا. ارے ہم وہاں پر بھی ہیں, کیا مطلب ہے بھائی, ہم وہاں پر بھی ہیں. ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور ہندوستان کے رہنے والے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہیں. ہم بہت بڑے دل والے ہیں پاکستانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ مدثر بھائی, اور کینیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو, تمام پاکستانیوں کو ہمارا بہت بہت سلام دیجیے گا, بہت نوازش. جناب امجد صابری صاحب, میں بس بغیر کسی تمہید کے آغاز آپ کہاں سے کریں گے, پھر ہم بھی کچھ فرمائش کریں گے, لیکن آپ فرمائش کر لیں پہلے. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے میں نے تو تاجدار حرم ہی کہنا ہے سب سے پہلے. تاجدار حرم تو پھر آخر میں سنائیں گے آپ کو. اچھا, تو بس پھر آپ آپ باندھیے. ویسے آپ سے سننا ہے, سنائیے ذرا. اور وہ اختصار والا نہیں سننا ہے. چہرہ
کچھ ہے اور ہی کچھ ہے قدوں کا مدنی گاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے قدوں کا مدنی گاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے ہمارے کملی والے کا ہمارے کملی والے کا سراپا کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ہی کچھ واہ واہ ہے واہ. اور ہی کچھ ہے پیغمبر شان والے ہیں سبھی آدم سے عیسیٰ تک کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. پیغمبر شان والے ہیں سبھی. والے ہیں سبھی آدم سے عیسیٰ تک. آدم سے عیسیٰ تک مگر ان میں ہمارا کملی والا اور ہی کچھ ہے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ہے آہا. قدوں کا چشم مست عجب زلف دراز عجب میں پرست عجب فتنہ دراز عجب قدوں کا مدنی گاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے پیغمبر شان والے ہیں سبھی آدم سے عیسیٰ تک مگر ان میں ہمارا کملی والا اور ہی کچھ ہے اور ہی کچھ ہے. جنید بھائی پڑھیے نا راجہ. میں آپ کے ساتھ پڑھوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. مزہ آئے گا. قدوں کا مدنی گاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے اور ہی کچھ ہے. وسیم بدامی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ذرا پڑھیے نا ساتھ میں، مزہ آئے گا. آپ اتنا شروع کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں چلو میں ذرا نہیں اور ہے کچھ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہی کچھ ہے. کوشش کرتا ہوں. اور ہی کچھ ہے. بہت اچھا ہے، میرے بس سے باہر ہے. نہیں آپ کے بس میں ہے بھائی. نعت شریف جب یہ بھی پڑھیں اسکیل جو ہے، گے جب بھی پڑھیں گے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اور ہی کچھ ہے، یہ ہے میرے بس میں بس. قدوں کا مدنی گاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے اور ہی کچھ ہے. یہ والا ہے. واہ 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 واہ. نعت کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب اس کا مزہ لیں گے نا آپ تو آپ کو مزہ آئے گا. واہ. پھر آپ نہ دیکھیں کہ یہ سر اوپر ہو رہا ہے یا نیچے ہو رہا ہے، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے اسی طرح پڑھ لیں آپ. کیونکہ وہاں معیار جو ہے وہ سر یا اسکیل یا یہ نہیں، معیار یہ ہے معیار. ماشاءاللہ. تو بس جب دل سے آواز نکلے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دل سے پکارا جائے گا تو وہ سنتے ہیں. بالکل بادشاہ. بھائی اب میں نے آپ کی منہ سے اگلی آواز یہی سننی ہے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دو. میں اب آپ بھائی آپ لوگ بتا دیں کہ یہی سنیں یا پھر کیا؟ اب آواز نہیں آئی. سبحان اللہ کہہ دیں. بہت زور سے. ہاں ماشاءاللہ. آپ لوگ سب
اشرفی صاحب آپ سب مل کے ساتھ دیں گے پھر. چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. آمین. جنت بھی گوارا. کیا کہنا ہے امجد بھائی, واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. جنت بھی گوارا مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم. یا رسول اللہ احوال خراب مابی روب کا افتادہ اغشر میں سیاہ پر زمین, مذنب چو من نباشد در تمامی امتت رحمت پر حالما, یا رحمت للعالمین. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم. کیا تم سکھو اے عرب کی کنور, تم جانت ہو من کی بتیاں, در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں. توری پریت میں سد بد سب بشری, کب تک یہ رہے گی بے خبری. ہاں جو جانے والے مدینے کے ہیں سنے وہ ذرا, شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا, ایک زخمی تیرے لگے نظر جو پڑا, تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا رسول اللہ. توری پریت میں سد بد سب بشری, کب تک یہ رہے گی بے خبری. توری پریت میں سد بد سب بشری, کب تک یہ رہے گی بے خبری. گاہے مکگل تجھ دید نظر, کبھی سن بھی تلو ہمری بتی. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سمجھ جائیں گے, ہم یہ بے کساں, ہم یہ بے کساں. جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم. میں کشو مدینے چلے, میں کشو مدینے چلے, یہ جو آپ کا آڈینس بیٹھی ہے, مدینے چلے, مدینے چلے. یہ جو آپ کی آڈینس بیٹھی ہے, یا تو انہوں نے افطار صحیح نہیں کی, جو کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کا کوئی جملہ نہیں آ رہا. نہیں. اب بات مدینے کی آ رہی ہے, جب بات مدینے کی آئے تو پھر سبحان اللہ اس طرح نہیں نکلنا چاہیے. سبحان اللہ کیسے نکلے گا؟ تم میں کشو
مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ ہاتھ بلند کر کے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے 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 اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا در غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا اور خواجہ کے روضے کا منظر بھی دیکھا اور یہ مانا کہ پیران کلیر بھی دیکھا مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے بھائی جس کے دل میں مدینے کا عشق ایک دفعہ ہاتھ ضرور بلند کرے گا اور ہاتھ گھما کر کہے گا کیسے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے جتنے کیمرہ مین کھڑے ہیں وہ بھی اگر مدینے کے چاہنے والے ہیں تو ہاتھ اٹھائے گا ضرور مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ہاں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آقا سے پینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آج وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں کہ مدینے چلے وسیم بدامی صاحب مدینے کیوں چلے دکھ درد علم بٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ حسنین کے صدقے اسنین کے صدقے کسنین کے صدقے اسنین کے صدقے کس کے جن نینوں کو فاطمہ چومے جن نینوں کو فاطمہ چومے اسنین کے صدقے بڑھتے ہیں حسنین کے صدقے اور جن نینوں کو فاطمہ چومے جن نینوں کو فاطمہ چومے حسنین کے صدقے بٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے دکھ درد علم سب کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ہاں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر بس ایک نظر اٹھ گئی ایک نظر جالی سب جائیں گے بجلیوں کا ہے سب مشکل ہے آقا کدھر جائیں آپ اگر نہ لیں گے ہماری خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے آپ ہی گر نہ لیں گے
ہماری خبر محمد آپ ہی گر نہ لیں گے، ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ان پر تو عطائیں ہوں گی ہی، اچھوں کا تو حال اچھا ہوگا۔ ان پر تو عطائیں ہوں گی ہی، اچھوں کا تو حال اچھا ہوگا، سرکار کرم ہم پر نہ کیا تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی امجد بھائی ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ، ابھی شان علم ہوگا اور باقی سیگمنٹ، لیکن ذرا ایک اور بھرپور نشست بھی ہوگی جب ہم ان دوستوں سے کہیں گے کہ آگے آ جائیں، اور پھر سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے سیگمنٹ۔ تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سام